اللہ دل میں سے خوشی نکال لے تو دنیا کی کوئی ایسی شکل، صورت، مہورت، کوئی نشہ، کوئی منظر، کوئی مرغزار، کوئی باغ، باغیچہ، دریچہ کوئی ہے جو دل کو راحت پہنچا سکے؟ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب دل ہی ویران پریشان ہو تو نہ شکلیں اچھی لگتی ہیں، نہ روپ اور نظارے اچھے لگتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے، لیکن وہ بھی اسی ماحول سے متاثر ہو کر اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں ہے، نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی ایک بنا لے، موت کا کیا کرے؟ کدھر بھاگیں گے موت سے؟ سب کچھ اس کی تمناؤں کے مطابق ہو گیا، تو اب موت سے کہو چلی ہی جائے، یا چلو نہیں جاتی تو کچھ 100-200 سال ہی ٹل جائے کہ میرا آئیڈیل کچھ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ لیکن اس آئیڈیل کی تلاش میں لوگوں کی شام ہو جاتی۔ میرا بھائی ہے، ڈاکٹر ہے، ایک دن کہنے لگا میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، میری جوانی تو پڑھتے پڑھتے گزر، جب میرے موج کرنے کی عمر تھی وہ تو پڑھنے میں گل گئی، اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ تو ہر انسان کی یہی کہانی، اور آپ کے ہاں تو ویسے ہی کوئی بہت مالدار ہو یا بہت فقیر ہو، سب کو بانڈے اپنے خود ہی مانجنے پڑتے، اپنے برتن خود ہی دھونے پڑتے۔ تو آپ کے ہاں تو لائف ویسے ہی بہت ٹف ہے۔ تو میں سنایا کرتا ہوں، ایک دوست نے کئی سال پہلے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائی یہیں انگلینڈ میں، کہنے لگا مولانا یہ 2 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے، یعنی ہمارے تو بن گئے کوئی 3 کروڑ کے قریب، اور اس پر ٹیکس پڑے گا تو ہو جائے گا 9 کروڑ کی گاڑی، وہ 200 گنا ٹیکس ہے تو وہ 9 کروڑ کی ہوگی۔ تو میں نے پوچھا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ تو میں خود ہی چلانے لگا، پھر تو ہماری سزوکی تو ہماری اس سے اچھی ہے کہ ہمارا تو ڈرائیور ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے ٹکر لے رہے ہیں، تو ٹیکنالوجی سے خوشی کہاں سے آئے گی؟ چیزوں سے تو خوشی نہیں ہوتی، احساسات ہیں نا، احساسات اور چیز کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ احساس کی دنیا الگ ہے اور چیزوں کی دنیا الگ ہے، چیزیں بے جان ہیں، احساسات زندہ چیز ہے۔ تو یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ صورتیں، یہ مورتیں، یہ ان احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خود ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو اس امتحان گاہ میں بھی تمہیں خوشیاں دے دوں گا، اور آگے تو آئیڈیل ہوں میں نے آگے بنایا ہے۔ ایک بات یاد آئی، انسان کا جو ذہن ہے یہ ناممکن کو سوچ نہیں سکتا۔ اس کے کمپیوٹر میں ان پڑھ ہو پڑھا ہوا، اس کے کمپیوٹر میں ناممکن کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کے علم نے اس بات کو ثابت کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ سوچ نہیں بنا سکتا، یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ 2 اور 2 5 ہو جائے۔ کیا کر سکتا؟ کوئی بڑا حساب کا ماہر ہو، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، یا میرے جیسا 2 + 2 4 کو جاننے والا ہو، سب سے پوچھ کے ہوں بھائی کیا خیال ہے، دعا کرو 2 اور 2 5 ہو جائیں۔ کہے گا مولوی صاحب ہوش کرو، کیا کرے گا، کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے، وہ 4 ہی ہوتے ہیں۔ ایک مثال دی ہے، یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔
ٹھیک، یہ بات آج ثابت ہو چکی۔ پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل ہوم کو تلاش کرتا، یہ تمنا کیوں پیدا ہوتی؟ ایک مثالی زندگی ہو، ایک مثالی گھر ہو، یہ کیوں تمنا پیدا ہوتی؟ یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل ہوم ہے، ضرور ہے۔ وہ کہاں ہے وہ اللہ بتاتا۔ بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے۔ آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہو، تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں۔ 40,000 پلر پر اس کی چھت کھڑی تھی۔ اب اسکوائر فٹ آپ گنو، حساب کتاب، یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی کی تھی، اور صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ تو اس نے اپنی طرف سے آئیڈیل ہوم بنایا، اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا کہ روم نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی، اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی۔ وہ شہر ہی مٹ گیا، دست گرد، ایک اینٹ باقی نہ بچی۔ اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے، جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے، وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر۔ اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی، وہ 4,316 پلر پر تھا۔ اور آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا، یہاں تو گھر مرغی خانے ہیں، تو جہاں بڑے بڑے کاروبار پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں، تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں۔ تو اس نے کیا بنائے تھے؟ پارے کے پول بنائے تھے، مختلف پارا۔ تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتی تھی۔ اور پھر خدام مقرر تھے، اس کو ہلاتے تھے، تو اس کے اوپر سے سورج کی چمک پڑتی تھی اور وہ ہلتا تھا، تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا تھا کہ پورا محل جھوم رہا۔ اس محل کی عمر تھی 50 سال۔ 50 سال کے بعد اشبیلیہ والوں نے حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچی۔ بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی، بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ بھائی بہت اچھا، بہت اچھا۔ 2 آدمی چپ بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بولو۔ تو کہنے کہ جی بس 2 اس میں کمیاں ہیں، باقی بہت آگے ہیں، 2 کمیاں رہ گئیں۔ تو سارے متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈ لی، جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں۔ تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں، اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے، باقی کچھ کمی نہیں۔ وہ کہنے لگا پیچھے رہ گئی گیا، پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں؟ کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا۔ تو اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا، اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا۔ اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام ہو چکی ہوگی۔ ہاں، جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر، 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے، 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت، اور